وہ الوکیل ہے، وہ کیسے تمہارے معاملات کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر دوڑ تمہاری مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، اگر میں بھی نہ دوں تو اور کون دے گا؟ جس محبت کے لیے تم دن رات روتے ہو، جس محبت کے لیے تمہاری راتوں کی نیند اڑی ہے، جس محبت کے لیے تم بے چین ہو، تمہیں سکون نہیں مل رہا، جس محبت کے لیے تم نے بہت سجدے کی، جس محبت کے لیے تم نے اپنے رب کو پکارا ہے، وہ محبت جس کو تم نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا، جان لو اللہ نے وہ دعائیں قبول کر لی۔ جب دل عشق میں ڈوبتا ہے تو اللہ کا کرم بن کر ہم پہ برستا ہے۔ جس محبت میں تم نے خود کو کھویا تھا، اب اسی محبت میں اللہ تمہیں پھر سے پانا چاہتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں رہو گے، تب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوگا جو تمہاری طرف لوٹ کر آنے کی راستے پر ہوگا۔ تمہارا ایک ایک آنسو کا حساب لیا گیا ہے۔ وہ جو تم نے کبھی سجدوں میں رویا تھا، وہ جو کبھی تم نے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا تھا، وہ آنسو آسمان کی درگاہ پر دستک دی ہے اور اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونے کو ہے، تمہارا اور اس کی محبت کا ملن ہونے کو ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی کو محبت دینے میں دیر کرتا ہے تاکہ تمہاری روح، اس کی روح، دونوں کی روح ایک دوسرے کے لیے وفادار ہو جائے، اور اب جب کہ تمہاری روح پاک ہو چکی ہے، تمہاری روح میں صبر کی خوشبو شامل ہو چکی ہے، تب اللہ کہتا ہے کہ اب دو دل ملنے والے ہیں، دو بچھڑے ہوئے دل کو ایک کر دیا جائے۔ تم سوچتے تھے کہ وہ تو دور چلا گیا ہے، دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اسے تمہارے ارد گرد ہی رکھا ہوا تھا، تبھی تو تم نے اس کی یاد دل سے نہیں نکالا، تبھی تو تمہیں اس کی یاد بے چین کر رہا تھا، تبھی تو تم اتنی شدت سے دعائیں کر رہے تھے۔ اب دعائیں قبول ہونے کو ہے، اب وہ محبت ملنے ہی والا ہے۔ اب تک تمہارے صبر کو آزمایا جا رہا تھا، اب وہ خوشی تمہیں ملنے ہی والی ہے۔ ہر نماز، ہر دعا کے بعد وہ خواب تمہارے پلکوں پر تھا، اب وہ خواب حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ تمہارے رب اب ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، تمہارے لیے معجزہ کرنے والا ہے۔ جس محبت کی طرف سے تم نے ہر بار یا رب کہہ کر پکارا تھا اپنے رب کو روتے ہوئے، اب وہ محبت تمہاری چوکھٹ پر دستک دینے والا ہے۔ تمہاری محبت صبر میں بدل گیا، تمہارا انتظار اب عبادت کی شکل لے چکا ہے۔ رب نے دیکھا ہے تمہاری آنسوؤں کو، رب نے دیکھا ہے تمہارے سجدوں میں گرتے ہوئے آنسوؤں کو۔ رب اب اس محبت کو تم سے جوڑنے آ رہا ہے۔ تم سوچتے تھے کیا وہ مجھے ملے گا یا نہیں، چاروں طرف سے تم اکیلے پڑ گئے تھے اور سمجھتے ہو کہ تمہاری محبت ادھوری رہ گئی ہے، لیکن اللہ تو تمہاری ادھوری محبت کو مکمل کرنے والا ہے۔ تم جسے محبت کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے ہی بنا ہے، اللہ تو بس دینے ہی والا ہے تمہاری چاہت تمہیں۔ جب سچی محبت دعا سے مل جائے تو اللہ انہیں ملا ہی دیتا ہے، چاہے لوگ کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لیں، ہوتا وہی ہے جو تم نے مانگا ہے، جو رب کی مرضی ہے۔ وہ خوشی تمہیں ملنے ہی والی ہے جس خوشی کے لیے تم ترستے رہ گئے، سجدوں میں روتے رہے، اللہ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے رہے۔ اب وہ محبت، وہ خوشی تمہیں بس ملنے ہی والی ہے، لیکن اللہ کی طریقے سے، صحیح وقت پر۔ وہ محبت جسے تم نے روح کی گہرائی سے پکارا تھا، آج وہ اسی روحانی راستے سے تمہاری اور بڑھ رہا ہے۔ ہر رات جب تم نے اس محبت کی یاد میں اللہ کو پکارا، ہر تکلیف، ہر درد کو تم نے اپنے اللہ کو سنایا، راتوں کو سجدوں میں محبت کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، سب بن چکا ہے تمہاری محبت کی گواہ، تمہاری سچی محبت کی گواہ۔ اور وہ کہتے ہیں نا، محبت اگر سچی ہو تو پوری کائنات اسے ملانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔
آج تمہاری سچی محبت کی گواہ تو خود رب ہے، وہ رب اس محبت کو دینے والا ہے۔ اور اللہ جب ملاتا ہے تو صرف دو لوگ نہیں ملتے، دو روحیں ملتی ہیں، دو دعائیں ملتی ہیں، دو تقدیر ایک ہو کر اللہ کی رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی محبت مل گئی اور تمہاری محبت ادھوری رہ گئی، یہ سوچ کے جب تم روتے ہوئے سجدوں میں یا اللہ کہتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، تو اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہوتا ہے جس دروازے کو لوگوں نے بند کر دیا تھا۔ اللہ وقت لگا رہا ہے لیکن وہ دوسری طرف سے ایک اور دروازہ کھول رہا ہے، اسی دروازے سے لوٹ کر آئے گا تمہاری محبت تمہارے پاس۔ لوگ جتنا بھی کوشش کر لیں تم سے تمہاری محبت کو چھیننے کی، تمہاری محبت جتنا بھی کوشش کر لے تم سے دور ہونے کی، اللہ اسے اتنا ہی قریب کر دے گا تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ وہ شخص جو خوابوں میں آتا تھا اب وہ تمہاری زندگی میں بھی آنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے طے کر لیا ہے اب تمہاری محبت تمہارے لیے آزمائش نہیں، رب کی طرف سے انعام ہوگی۔ جدائی اب ختم ہونے والی ہے، اب تمہاری زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے کہا تھا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور اب وہ رب عطا کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہاری ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ تم توکل کرنا سیکھ سکو، اور جب تم بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ تم حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم مانگو، میں تو تمہیں دینے ہی والا ہوں میرے پیارے بندے۔ اور اگر آپ پیسے مانگ رہے ہو بار بار اللہ سے تو یقین رکھیں آپ کو آپ کی وہ محبت بس بہت جلد ملنے ہی والی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سب کچھ چھوڑ کے اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں، اور اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ اندھیرا ہی ہے، لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا اب زندگی میں، اور آپ یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہو، اندھا اعتبار کرتے ہو، تو سمجھ لینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دعائیں قبول ہونے والا ہے، آپ کی یقین کا لاج رکھی جائے گی۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے نا، وہ تمہاری سب مصیبتوں کا حل نکال سکتا ہے، جو دریا میں گزرگاہ بنا سکتا ہے وہ غیب سے تمہارے لیے راستہ نکال سکتا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے بھی ایسا ہی راستہ بنایا ہے، اسی راستے سے گزر کر وہ محبت تم تک پہنچے گا، کیونکہ تم نے اتنی شدت سے اتنی یقین سے دعائیں کی، اور وہ رب تمہارا بھی تو ہے۔